نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد تعریف اور اس کے محبوب پر درود و سلام کے بعد پھر اظہار تشکر کے لیے وہ الفاظ کہ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، دامن احمد تھمایا میں تو اس قابل نہ تھا، اور وہ نبی جن کو بلایا عرش پر تو نے خدا، امتی ان کا بنایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ اور رہنمائی ہے نبی کی تا قیامت ہر قدم، رہنمائی ہے نبی کی تا قیامت ہر قدم، راہ جنت کو دکھایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ اور سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا کرم، سب سے بڑی نوازش کیا ہے کہ گمراہی کے ایسے نازک دور میں تو نے ہمیں، گمراہی کے ایسے نازک دور میں تو نے ہمیں ان کی سنت پر چلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ حسب وعدہ ہمارا طہارت کا جو سلسلہ چل رہا تھا، وضو کی بات پہنچی تھی، تو مختصر سے الفاظ میں سب سے پہلے وضو کی فضیلت کو سنیے ایک ہی بات میں کہ وضو کرنا منہ ہاتھ دھونے کا نام نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ نیت کے ساتھ آپ کو اس وضو کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ نیت کے بغیر منہ ہاتھ تو دھل جاتے ہیں، وضو بھی ہو جاتا ہے، لیکن ثواب نہیں ملتا۔ تو اس کے لیے اتنی تاکید کیوں ہے؟ اور یہ وضو جو امت محمدیہ کو ہر عبادت کے شروع میں بطور لازم عطا کیا گیا ہے، اس کی وجہ، اس کا فائدہ اور آخرت میں ہمارے یہ کس کام آئے گا، صرف اس بات سے اندازہ لگا لیجئے۔ ایک تو یہ کہ جس وقت انسان اچھا وضو کرتا ہے، اچھا وضو اس کے فرض پورے کرتا ہے، اس کی سنتیں پوری کرتا ہے، کم سے کم یہ دو چیزیں تو ہر بندے کو پتہ ہونی چاہیے، ورنہ پھر آپ کسی بھی چیز میں جتنے مسالہ جات زیادہ ڈالتے ہیں، جتنے موتی ستارے زیادہ لگاتے ہیں، وہ اتنا زیادہ چمکتا ہے، وہ اتنا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، لیکن کم سے کم ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان دو چیزوں کا جاننا تو بہت ضروری ہے۔ جو شخص بہت اچھا وضو کرتا ہے، سنت کے مطابق کرتا ہے، نیت کے ساتھ کرتا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس وضو کے ساتھ ساتھ انسان کے گناہ نکلتے جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جو وضو کرنے کے عادی ہیں اور اچھا وضو کرتے ہیں، یہ وضو ہی قیامت کے دن ان کا امتیازی نشان ہوگا۔ سارا جسم ہوگا، لیکن وضو کرنے والے کا چہرہ ایسے چمک رہا ہوگا جیسے یہ فانوس چمک رہا ہے۔ اس کے یہاں سے لے کے یہاں تک ہاتھ یعنی کونیوں تک جو بازو ہیں وہ ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے کوئی ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے۔ اس کے پیروں کا بھی یہی حال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ امتیاز ہوگا میری امت کا، اور اس جواب میں فرمایا
جب کسی صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اتنی خلقت قیامت میں ہوگی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری امت کی تو شان ہی الگ ہوگی، میری امت کا مقام ایسے ہوگا جیسے ڈھیر سارے گھوڑوں کے اندر پنج کلیان گھوڑا دور سے نظر آ جاتا ہے، تو اس طرح میری امت ان پنج کلیان گھوڑوں کی طرح بیچ میں پہچانی جائے گی، ہر ایک کا چہرہ روشن، ہاتھ چمک رہے، پیر چمک رہے۔ یہ سب کس وجہ سے ہوگا؟ بہترین وضو کرنے کی وجہ سے۔ اب اگر جن کو یہ پتہ نہیں، وہ ہر وضو کے وقت اس بات کو یاد کر لیا کرے، ان کا دل کرے گا کہ میں صرف پانی سے نہیں دوں، اسٹیل وول سے مانج مانج کے دوں، تاکہ چارجنگ زیادہ ہو جائے، چمک زیادہ آ جائے۔ اور انشاءاللہ یہ طریقہ جب ہم اختیار کریں گے تو ایسا ہوگا۔ تو اب ہے کہ وضو میں 4 کام فرض ہیں جن کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں، اور یہ 4 کام ویسے آغاز میں آپ کو بتا چکی ہوں، میں پھر ساتھ دہرا دیتی ہوں۔ وہ 4 کام کیا ہیں؟ قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہیں۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، اپنا چہرہ دھو، یہ پہلا فرض ہے۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کونیوں تک اپنے ہاتھ، 2 فرض۔ وامسحوا برؤوسکم، سروں کا مسح، 3 فرض۔ وارجلکم الی الکعبین، اور گھٹنوں تک اپنے پیر۔ 4 کام ہو گئے۔ ان 4 کاموں میں ایک نقطے کے برابر بھی کمی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ ایک نقطے کے برابر کوئی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ ایک نقطے کے برابر کوئی پینٹ، کوئی نیل پالش یا کوئی جم جانے والی چیز لگی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ آپ کی ناک میں اگر تیلی، نوز پن وغیرہ ہے، اس کے اندر سوراخ تک پانی نہیں گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے وہ بعض لوگ چہروں کے اوپر وہ سوراخ کروا کے اندر وہ سرما وغیرہ سیاہی بھروا کے پھول بوٹے بنائے ہوتے ہیں، تو وہ حرام ہے، اور اس طریقے سے بھی وضو نہیں ہوتا۔ یہ 4 فرض آپ نے سمجھ لیے۔ ہاتھوں میں آپ کے ناخن نیل پالش سے آزاد ہونے چاہیے، پیروں کے ناخن نیل پالش سے آزاد ہونے چاہیے، کوئی ہاتھوں کے اوپر ایسی چیز نہیں لگی ہونی چاہیے جس کی تہ جم جائے اور اس تہ کے اندر پانی نہ پہنچے۔ سمجھا رہی ہے جی؟ اگر انگوٹھی بہت تنگ ہے، جب تک اس کو اچھی طرح ہلا کے اس کے اوپر پانی نہیں ڈالیں گے آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ناک کی تیلی اگر بہت تنگ ہے، اس کو پھیر کر یا اندر اور باہر پانی ڈال کر اچھی طرح نہیں دھوئیں گے آپ کا وضو پورا نہیں ہوگا۔ یہ 4 فرض چیزیں ہیں، ان کی بات ہوگی۔ گٹے پیروں کے ذرا سے بھی خشک رہ گئے بے احتیاطی میں، وضو نہیں ہوا۔ کونی تھوڑی سی بھی خشک رہ گئی، وضو نہیں ہوا۔ اس کے بعد تقریباً 15 چیزیں وضو کے اندر سنت ہے۔ اب یہاں پہ اگر کسی کو کنفیوژن ہو، کسی نے پڑھا ہو، تو اس میں ٹینشن والی بات نہیں، یعنی بعض لوگوں نے 15 اپنی کتاب میں لکھی ہیں، بعض نے 13 بھی لکھی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے 1-2 کو اکٹھا کر کے کہیں لکھ دی ہے اور کہیں کسی نے الگ الگ کر دی ہے، تو اس میں کوئی غلطی نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے بس۔ سب سے پہلی سنت کیا ہے کہ وضو سے پہلے آپ کی نیت ہونا ضروری ہے، اور نیت کس چیز کا نام ہے؟ آپ کے دل میں ارادہ کہ میں وضو کرنے لگی ہوں عبادت کے لیے، بس یہ نیت سنت ہے۔ دوسری چیز سنت کیا ہے کہ جب آپ وضو شروع کریں تو بسم اللہ والحمدللہ، اس کے علاوہ بھی دعا کے الفاظ ہیں لیکن یہ بہت آسان ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ بسم اللہ والحمدللہ پڑھیں اور ہاتھ دھونا شروع کریں۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ سب سے پہلے وضو میں اپنے ہاتھ دھوئیں، یعنی وہ ہاتھ جو کونیوں تک ہیں وہ تو اپنی ترتیب سے آئیں گے۔ سٹارٹ میں یہ جو ہاتھ کے گھٹ ہوتے ہیں، گھٹ تک ہاتھوں کو دھونا،
اور مل کے دھونا یہ سنت ہے۔ چوتھی بات یہ کہ وضو میں مسواک کرنا سنت ہے۔ اب مسواک کی جو ڈیفینیشن یہ ہے کہ مرد کے لیے تو جو لکڑی کی مسواک ہے وہ کرنا سنت ہے۔ عورت کے مسوڑے مرد کی طرح مضبوط نہیں ہوتے کہ وہ ہر نماز کے بعد وہ لکڑی کی مسواک کرے گی تو پھر اس کے مسوڑوں سے خون ہی ختم نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ وہ کمزور ہو جائیں گے زیادہ۔ تو یہ رحمت ہے آپ کے لیے، یہ دین رحمت ہے۔ آپ کی مسواک آپ کے نبی نے آپ کی انگلی کو بنا دیا، یعنی دن میں ایک آدھ بار اگر باقاعدہ برش یا باقاعدہ مسواک آپ کر لیتے ہیں تو وہ تو ہو گئی، لیکن ہر نماز کے بعد ہر نماز کے وضو کے لیے آپ کی مسواک کیا ہے؟ آپ کی انگلی کی مسواک ہے۔ اور انگلی کی مسواک کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ منہ میں پانی لیں اور دانتوں کو برش کی طرح یا مسواک کی طرح صاف کرنے کا طریقہ ہے کہ یہ پہلا انگوٹھا ہے، انگوٹھے کے ساتھ آپ یہ دائیں طرف والا جو حصہ ہے اس کو یوں انگوٹھے کے ساتھ صاف کریں گے۔ اس کے بعد جب برابر سے اس طرف آئیں گے تو پھر یہ شہادت کی انگلی کے ساتھ کریں گے۔ یہ طریقہ سنت آپ کو سکھایا گیا اور آپ نے اسی کے مطابق کرنا ہے، دائیں طرف انگوٹھے کے ساتھ اور بائیں طرف شہادت کی انگلی کے ساتھ۔ اچھی طرح دانتوں کو صاف کریں، غرغرہ کریں اور پانی منہ کے اندر پھیلا کے اچھی طرح پھر اس کو 3 بار کلی کر کے باہر پھینکیں۔ یہ عورت کے لیے سنت ہوگی۔ ناک میں پانی ڈالنا، آپ نے دیکھا قرآن شریف میں ناک میں پانی ڈالنا نہیں آیا، کلی کرنا نہیں آیا، تو پتہ چلا کہ یہ دونوں کام سنت ہے، یہ ہمارے نبی نے کیے مزید طہارت مزید صفائی کے لیے۔ تو کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا جو طریقہ ہے، میں نے بہت سی خواتین کو دیکھا کہ وہ اس ہاتھ میں، یہ کون سا ہاتھ ہے؟ بایاں ہاتھ، الٹا ہاتھ جسے کہتے ہیں، تو اس کے اندر پانی لے کے ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ کلی بھی سیدھے ہاتھ سے کرنی ہے اور ناک میں پانی بھی سیدھے ہاتھ سے ڈالنا۔ ہاں اندر سے اگر ناک صاف کرنی ہے یا ریشہ وغیرہ وہ نکالنا ہے تو وہ الٹے ہاتھ سے نکالیں گے، لیکن پانی سیدھے ہاتھ سے ڈالیں گے۔ 3 بار علیحدہ علیحدہ پانی لے کے 3 بار ناک میں پانی ڈالیں گے، ایک ہی پانی لے کے۔ بعض خواتین ایسے بھی کر رہی ہوتی ہیں، ایسے، یہ طریقہ بالکل سنت کے خلاف ہے۔ ہر بار نیا پانی لینا ہے اور نئے پانی کے ساتھ 3 بار کلی کرنی ہے، نئے پانی کے ساتھ 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ کتنی سنتیں ہو گئی؟ 6۔ نیت، بسم اللہ، ہاتھ دھونا، مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا۔ اس کے بعد مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ داڑھی کا خلال کریں گے۔ خلال کا مطلب کہ داڑھی کے اندر ایسے پانی تو نہیں جاتا، تو وہ چلو میں پانی لے کے داڑھی کے اندر سے یوں کر کے اپنی ٹھوڑی کو اچھی طرح سے باہر کی طرف پانی ڈال کے وہ دھوئیں گے اور اس کے بعد انگلیوں سے اس طرح سے کریں گے۔ یہ مردوں کی داڑھی کا خلال ہے۔ گھر میں اگر کسی کو وضو کرتے دیکھیں اور اگر سمجھے کہ اس کو نہیں معلوم اور وہ ٹھیک نہیں کر رہا، آپ عالم بن جائیں، آپ اس کو سکھا دیں۔ اپنی داڑھی تلاش نہیں کرنی، آپ کی داڑیاں نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد ہاتھوں کو انگلیوں کی طرف سے دھونا، مطلب جو لوگ ٹوٹیوں پہ وضو کرتے ہیں نا، یہ غلطی بھی پائی جاتی ہے۔ ٹوٹیوں پہ وضو کرنے والے لوگ جو ہیں ٹوٹی کھول کے یوں رکھتے ہیں نیچے، ایسے جب بازو دھونے لگتے ہیں نا تو یوں رکھتے ہیں اور یہاں سے یوں پانی ڈالتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ ہاتھ دھونے کا یعنی بازو دھونے کا طریقہ یہ کہ انگلیوں سے دھوتے ہوئے اوپر کی طرف لائیں، چاہے پانی ڈال کے اس طرح سے یوں کر کے دھوئیں اور اس کو ملیں، یا پھر ویسے اگر ٹوٹی کے نیچے بھی رکھیں تو اس طرح رکھ کے آگے کی طرف بازو لے جائیں اور بعد میں کونی کی طرف آئیں۔ کونی سے دھوتے ہوئے نیچے نہیں آنا، یہ سنت طریقہ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد ہے کہ ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں خلال کرنا۔ وہ پہلے داڑھی کا خلال تھا، یہ ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کرنے کا یہ طریقہ ہے، یہ دیکھیے، یہ دونوں ہاتھ اوپر نیچے یوں رکھیں اور ایسے کر کے یہ، اور پھر اس طرح یہ انگلیوں کا خلال ہے ہاتھوں کی طرف۔ اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کیا ہے؟ یہ پیر ہے نا، یہ 2 پیر ہیں، پیر ہی ہے، یہ تو ہاتھ ہے۔
آپ ان کو پیر سمجھیں گے نا، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہی ہوں جی. اب یہ دو پیر ہیں اور یہ یہاں سے 5 انگلیاں آ رہی ہیں پیر کی، یہ ادھر سے آ رہی ہے. آپ نے یہ دیکھا ادھر پیروں کا خلال کرنے کے لیے یہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی، اس کو یہ سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے درمیان سے یوں کرتے ہوئے ایسے ایسے اس طرح یہ ہاتھ ختم ہو گیا. پھر اسی انگلی کے ساتھ، ابھی تو یہ ہاتھ ہے ویسے اس وقت پیر ہوگا نا، اسی انگلی کے ساتھ پھر آپ دوسرے بھی ایسے انگوٹھے کی طرف سے ایسے کرتے ہوئے نیچے اینڈ تک جائیں گے. یعنی دو پیروں کو ایک طرف سے شروع کر کے دوسری طرف لائیں گے. انگلی یہ استعمال کریں گے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی، اور اس کا خلال کرتے ہوئے نیچے کی طرف انگلی نہیں کرنی بلکہ یہ نیچے سے ایسے اوپر کی طرف کرنی ہے. یہ انگلیوں کا خلال ہے پیروں کا، اور پہلا ہاتھوں کا. اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے. سر کا مسح کرنے کی 2 روایتیں آتی ہیں. ایک یہ کہ آپ جب یوں کر کے سر کا مسح کرتے ہیں ایسے، تو پھر ہاتھوں کو یوں کر کے واپس لانا چاہیے. اب جب آپ پوری کوشش بھی کرتے ہیں عورت، تو وہ یہ نہیں کر سکتی. اگر وہ کرے گی تو اس کے سارے بال، تو اللہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ ایسی عبادت کریں کہ جس سے آپ کا حلیہ بگڑ جائے جی. تو دوسری روایت یہی ہے کہ جب آپ مسح کرتے ہیں اس کو ایسے ہاتھوں کو، یہ 3 انگلیاں، یہ انگلی علیحدہ، یہ انگوٹھا علیحدہ، ان 3 انگلیوں کو یوں جوڑیں اور ایسے سامنے سے یوں کر کے مسح کر لیں. دوسرا طریقہ یہ ہے، اور عورت کے لیے یہی ٹھیک ہے. اور آپ اس طریقے سے مسح کر سکتے ہیں. اور اگر ایسا کرنا بھی ہو، کسی کے بال پورے ٹائٹ کر کے باندھے ہوئے ہوں، تو پھر اس کا طریقہ ہوگا کہ یہ جو ہتھیلی ہیں یہ ادھر سے ایسے واپس لائیں گے، ایسے یوں، اور یہ ہتھیلیاں ایسے واپس. لیکن اگر نہیں کرتے تو پھر اسی طرح سے ایسے پیچھے لے جا کے یہ مسح ہو جاتا ہے. یہ انگلیاں بچی ہوئی ہیں، یہ انگوٹھے بھی بچے ہوئے ہیں. اب ان انگلیوں کو، شہادت کی انگلیاں کانوں کے اندر، جدھر جدھر وہ کانوں کی گلائی جاتی ہے ان کے اندر اچھی طرح سے گھما کے یہ پورا اوپر تک لائیں گے. اور یہ انگوٹھے اس دوران وہ پیچھے اس طرح سے کانوں کا مسح کریں گے. ٹھیک ہے. اور جو یہ سر کا مسح ہے اور کانوں کا مسح یہ یہاں سنت ہے. اور جو گلے کا مسح ہے وہ مستحب ہے. یعنی اس طرح سے گلے کا نہیں، گردن کا. یا پیچھے سے جب ہم کرتے ہیں تو یہ ہاتھوں کی پشت جو ہے ایسے، یہ یوں پیچھے سے لا کے، میری طرف دیکھیے ذرا دھیان سے، ایسے کر کے، ایسے ایسے کر کے یہ مسح نہیں ہے. یہ صرف گردن کا مسح ہے، اور گردن یہاں تک کی ہوتی ہے. یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ایسے کر کے ایسے کر، بس یہ مسح ہوگا. یہ گردن کا مسح اور یہ مستحب ہے. پھر سنت کیا ہے؟ ہر عضو کو 3 بار دھونا. ہر عضو کو 3 بار دھونا. اور 3 بار دھونے میں اس طرح کر کے چھینٹے مار کے، یا تھوڑا ایک بار، تھوڑا ایک بار، تھوڑا ایک بار، یوں نہیں دھونا بلکہ ہر بار مکمل دھونا ہے. بازو ہے تو ہر بار پورا دھلنا چاہیے، منہ ہے تو پورا دھلنا چاہیے، پیر ہے تو پورا دھلنا چاہیے. 3 بار ہر عضو کو دھونا، یہ سنت ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کبھی پانی تھوڑا ہو، مشکل ہو، مجبوری ہو، 3 بار دھلنے کے لائق نہ ہو، تو پھر سنت چھوڑ کر ایک بار بھی اگر سارے اعضاء آپ کے دھل جاتے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ پانی اتنا تھوڑا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، تو پھر اس تھوڑے پانی کے ساتھ ایک بار سارے اعضاء دھو کے فوراً جا کے نماز پڑھ لیں. عام حالات میں 3 بار دھونا یہ سنت ہے. ترتیب کا خیال رکھنا. ترتیب کا خیال رکھنا. پہلے ناک میں پانی ڈالنا، بعد میں کلی کرنا. پہلے منہ دھو لینا، بعد میں ہاتھ دھو لینا، یہ نہیں چلے گا. ترتیب وہی ہے جو آلریڈی ہم کرتے ہیں، جو ہمیں سکھائی گئی ہے، اسی ترتیب سے کرنا یہ بھی سنت ہے. پے در پے. پے در پے کا مطلب، یہ بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہاتھ دھوئیں اور آگے پھر برش لے کے لمبا ٹائم بیٹھ کے کلی کرنے کے لیے جب تک ہاتھ خشک ہو گئے، اور اگر کلی کر لی، ناک میں پانی ڈالا، بعد میں 2-3 بار صابن لگا کے منہ دھونا شروع کر دیا، تو تب تک ناک کا پانی کلی کرنا، یہ ٹائم لگ گیا بیچ میں، یہ نہیں ہوگا. پے در پے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک عضو دھویا، اس کا پانی ابھی خشک نہ ہو تو دوسرا بھی دھل جائے، تیسرا بھی دھل جائے، چوتھا بھی دھل جائے، تو لگاتار وضو کرنا یہ سنت ہے. مل مل کے دھونا.
یعنی صرف یوں کر کے پانی ڈال دینا، یوں کر کے پانی ڈال دینا، پیر آگے کر کے پانی ڈال دینا، یہ دھل جائیں گے، سنت نہیں۔ سنت یہ ہے کہ آپ بازو پہ پانی بھی ڈالیں، اس کو یوں مل کے دھوئیں، ہاتھ منہ پہ پانی ڈالیں، ایسے کر کے نہ ڈالیں بلکہ یوں کر کے مل کے دھوئیں، پیروں کو بھی اس طریقے سے مل کے دھوئیں۔ یہ سنتیں ہیں، وضو میں ان کا خیال رکھیں گے تو آپ کے وضو میں حسن آ جائے گا۔ مسا 3 بار نہیں ہوتا، مسا 1 بار ہی ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کل کا پیچھے والا رکوع رہتا ہے نا ہمارا، ترجمہ اس کا ہونا ہے، اس وجہ سے میں نے دوسرا نہیں پڑھا۔ کل سبق سے پہلے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا اور اس پہ ٹائم اب نہیں لگے گا۔ اب ہمارا ٹائم پہلے بہت گزر گیا اور ہمارے پارے مکمل نہیں ہو رہے، لہذا ہمارا زیادہ فوکس اب ترجمے کی طرف ہوگا تاکہ ہم کم سے کم 2 پارے مزید جو ہمارے ہیں وہ ہم مکمل کر سکیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ پیچھے والا رکوع ہے جو کل میں نے پڑھا تھا اور اس کا ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ وَتِلْكَ، اور یہ حُجَّتُنَا ہماری دلیل تھی، آتَيْنَاهَا جو ہم نے عطا فرمائی، ابراہیم کو، علی قومہ اس کی قوم کے مقابلے میں۔ کون سی دلیل تھی، یاد ہے آپ کو؟ کوئی بتائے گا؟ اب دیکھیں نا کہ جو چیزیں توجہ سے سنی جاتی ہیں ان کا 100% نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو یاد ہوتا ہے، اور یاد رکھنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں۔ چیزوں کی طرف توجہ تو کم سے کم رکھا کرے نا کہ ہم نے پچھلے دن میں کیا سنا۔ آپ کو سارا نہیں آتا، خلاصہ تو آنا چاہیے کہ ہم نے کیا سنا۔ تو ہم نے اس سے پیچھے والے سبق میں حضرت ابراہیم کی وہ باتیں بیان کی تھی جو انہوں نے تارے کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، اور پھر ان کو دیکھ کر بولنے کے بعد ان کو منع کیا۔ یہ دلیل تھی، یہ اللہ نے دلیل دی تھی ابراہیم کو تاکہ اس کے ذریعے اس قوم کو جو بتوں کی پوجا کرتی ہے اسے جھوٹا کرے۔ اب یاد رہا کہ نہیں؟ جی، تو نرفع درجات، ہم بلند کرتے ہیں درجات، من نشاء جس کے چاہتے ہیں۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، حکیم علیم،
بڑا دانا اور خوب علم والا ہے، یعنی اسے معلوم ہے کہ اس نے کس کو کتنے بڑے درجات دینے ہیں، کس کو کیا شان دینی ہے۔ ہم اگر اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں اور کہیں کہ کسی کے مقابلے میں آ جائیں، کوئی نہیں آ سکتا۔ جو مقام اللہ دیتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے انہیں عطا کیے، اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب، کس کو؟ ابراہیم کو۔ اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور وہ بھی نبی ہیں، اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم کے پوتے ہیں اور وہ بھی نبی ہیں، اور یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ ہیں، وہ بھی نبی ہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب اور یعقوب کے بیٹے یوسف، تو یہ پڑپوتے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام۔ کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، ونوحن، اور نوح کو، ہدینا، ہم نے ہدایت دی تھی، من قبل، ان سے پہلے۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ تو پیچھے گزر گیا ہوا ہے نا، ابراہیم کا زمانہ تو بعد میں، تو اللہ یاد کروا رہا ہے کہ ہم نے صرف ہدایت ان کو نہیں دی بلکہ یہ نبیوں کا سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور نوح کی اولاد میں سے داؤد کو، سلیمان کو، ایوب کو، یوسف کو، موسیٰ کو اور ہارون کو، یہ سارے اولادیں ہیں اور سارے نبی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان سب کو میں نے اپنی ہدایت پر نازل کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اور ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین، محسنین کو۔ وَزَكَرِيَّا، اب ایک اور جماعت کا ذکر ہونے لگا ہے، اور زکریا کو، یحییٰ کو، عیسیٰ کو اور الیاس کو بھی، یعنی ان کو بھی ہم نے اپنی ہدایت پر اتارا۔ کُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِینَ، یہ سارے کے سارے صالحین میں سے تھے، یعنی نیکوکار، پرہیزگار، متقی لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان کو نبوتیں عطا کی۔ وَإِسماعیل، اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی، یعنی ان کو بھی ہم نے نبوت دی اور ہدایت پر اتارا۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا، اور ہم نے سب کو فضیلت دی، عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام جہان والوں پر۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور کچھ ان کے آبا، آبا کا مطلب باپ دادا، کچھ ان کے باپ دادا تھے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور کچھ ان کی اولادیں، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائی بھی تھے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان سب کو چن لیا یعنی پسند کر لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان سب کو ہدایت دی، کدھر؟ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھی راہ کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ، وہ رہنمائی کرتا ہے اس ہدایت کے ساتھ، من یشاء، جس کی چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ولو اشرکوا، اور اگر وہ شرک کرتے تو لحبط عنہم، یقیناً اکارت ہو جاتا ان سے، ما کانوا یعملون، وہ عمل جو کرتے تھے۔ یعنی اگر یہ لوگ متقی، پرہیزگار، نیک، صالح نہ ہوتے تو نبوت دینا، ہدایت دینا، سیدھی راہ پہ چلانا تو دور کی بات ہے، ان کا کیا کرایا بھی سارا غارت ہو جاتا۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، والحکم، اور حکمت یا حکومت دی، والنبوہ، اور نبوت بھی دی۔ فَإِن یکفر بہا، تو اگر اس کا کفر کریں، ہؤلاء، یہ اہل مکہ، فقد وکلنا بہا، تو بے شک ہم نے مقرر کر دیے ہیں اس کو ماننے کے لیے، قوماً، ایسے لوگ، لیسو، جو نہیں، بہا بکافرین، اس کے ساتھ کفر کرنے والے، یعنی اگر یہ کافر
قرآن کا کفر کرتے ہیں، میرے نبی کا انکار کرتے ہیں، تو کرتے رہیں، نہ میرے دین کو فرق پڑتا ہے نہ میرے نبی کو فرق پڑتا ہے کہ ہم نے اور ایسی قومیں تیار کر دی ہیں جو ان کا کبھی انکار نہیں کریں گے، تو ہم سارے بھی تو اسی قوم میں ہیں۔ اللہ نے قیامت کے لیے وہ قومیں پیدا کر دی جو بن دیکھے نبی پہ جان چھڑکیں گے۔ تو اگر وہ مٹھی بھر کافر یا مشرک، اور آج بھی اگر کافر یا مشرک اللہ کا انکار کرتے ہیں تو نہ اللہ کے نبی کی شان میں فرق آیا نہ قرآن میں فرق آیا۔ اولئک الذین، انہی لوگوں کو ہدی اللہ، ہدایت دی تھی اللہ نے، فبہداہم، تو تم انہی کی ہدایت پر اقتدی، چلو، یعنی انہی کے پیچھے چلو جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی۔ قل لا اسألکم، آپ فرما دیجئے میں نہیں سوال کرتا تم سے، علیہ، اس تبلیغ پر، اجرا، اجرت کا، یعنی تبلیغ میں جو تمہیں کر رہا ہوں میں تم سے اس کا کوئی بدلہ، کوئی پیسہ، کوئی دولت نہیں مانگتا، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بس تم مجھے مانو، میرے رب کو مانو، میرے کلام کو مانو جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، تو بس یہی میرا بدلہ، یہی میرا اجر ہے، میں اس پر تم سے کوئی دنیا کی چیز نہیں مانگتا۔ تو آج جو بھی اللہ کی رضا کے لیے دین کی خدمت کرتا ہے تو اللہ کے دین پر، اللہ کے رسول کی سنت پر وہ چل رہا ہے، اور اللہ کے دین، اللہ کے رسول کی سنت پوری کرنے کی اس کو سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اور ہمیں کبھی یہ سوچ کر بھی دین کی تبلیغ کے لیے نہیں نکلنا چاہیے کہ ہمیں اس سے فائدہ ہوگا یا کوئی ہماری خدمت کرے گا یا ہمیں اس کے بعد کسی کمائی کی یا روزگار کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا تو اس کا یہ کام اجر ضائع ہو جائے گا، پیسہ اور دولت تو اس کو مل جائے گا۔ تو آج جتنے لوگ فیسیں لے کر بیان کرنے والے، نعتیں پڑھنے والے، اور وہ صرف اس لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ انہیں بے شمار دولت گھر بیٹھے آرام سے 2 نعتیں پڑھنے سے، تقریر کرنے سے مل جاتی ہے، تو انہیں جا کے نوکریاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، اگر ایک وہ عالم دین جو مکمل طور پہ اسی کام میں لگا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات، اپنے اخراجات، اپنے بیوی بچوں کے اخراجات یا گھر والوں کے نہیں چلا سکتا، اور وہ اس ٹائم کے لیے کہ میں یہ میرا ٹائم جو ملازمت کا تھا وہ یہاں صرف ہو رہا ہے، اور ایسی کوئی بات کرتا ہے یا کسی جگہ پہ وہ پڑھاتا ہے یا جمعہ پڑھاتا ہے یا مسجد میں خدمت کرتا ہے، اس کے لیے وہ اگر اس کی تنخواہ مقرر کی جاتی ہے تو وہ اس لیے جائز ہے کہ وہ اس کے وقت کی تنخواہ ہے، اس کی تبلیغ کی تنخواہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں۔ اور اگر کوئی شخص دین کی سپورٹ کے لیے آپ کو آسودہ رکھتا ہے، آپ کو آسانیاں فراہم کرتا ہے، تو یہ بھی آپ کا مانگا ہوا نہیں ہے، اگر وہ خود دین کی عزت کے لیے کر رہا ہے تو اس سے بھی آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ کی نیت کے اندر اگر یہ بات ہے کہ مجھے وہاں سے ایسے پیسے ملیں گے یا میں وہاں سے اتنی رقم لوں گا یا میں اتنا ڈن کروں گا تو پھر جاؤں گا، اس سے آپ کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ ان ہوا الا ذکرا، وہ تو نہیں ہے مگر نصیحت، للعالمین، سب جہان والوں کے لیے۔ یعنی کیا چیز نصیحت ہے سب جہان والوں کے لیے؟ یہاں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اتنا تو بول دیا کرے نا۔ یہ کیا چیز سب جہان والوں کے لیے نصیحت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اور قرآن کریم بھی، آپ کسی ایک زمانے، ملک اور علاقے کے لیے نہیں بلکہ سارے جہان کے لیے ہیں، اور آپ کی نصیحتیں، آپ کی تعلیم، آپ کا علم پوری امت کے لیے اور سارے جہان کے لوگوں کے لیے۔ اگر کوئی نہ بھی مانے، ایمان نہ بھی لائے، تب بھی رسول اللہ کی تعلیم اور پیغام اس کے لیے ہے، کیونکہ آپ ساری کائنات کے لیے رسول بن کے آئے ہیں۔ وما قدر اللہ، اور نہ قدر کی انہوں نے، یعنی یہودیوں نے، اللہ کی حق کا قدر ہی، جیسے حق تھا اس کی قدر کرنے کا۔ کب نہیں کی قدر اور کس لیے اللہ نے یہ فرمایا؟ اب اس کا جواب آگے ہے۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا،
کہ ما انزل اللہ نہیں اتاری اللہ نے علی بشر کسی بشر پر من شیء کوئی چیز، چیز کا مطلب ہے وحی، یعنی کوئی فرشتہ کسی بشر پہ وحی لے کے نہیں آیا اور نہ ہی کچھ اللہ نے اتارا ہے۔ قل ایسا کہنے والوں کو اے حبیب آپ فرمائیے من انزل الکتابہ، اگر اب بشر پر اللہ نے کچھ نہیں نہ اتارا تو اے یہودیو تم ذرا یہ بتاؤ کہ کس نے اتاری تھی وہ کتاب الذی جاء بہ، جس کو لے کر آئے تھے موسیٰ۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب اللہ کی نہیں ہے اور اللہ کسی بشر پر کچھ اتارتا ہی نہیں تو موسیٰ کون تھے؟ بشر تھے کہ نہیں؟ ان پہ کتاب آئی تھی کہ نہیں؟ تم مانتے ہو کہ نہیں کہ ہمارے نبی پہ کتاب آئی تھی اور اس پہ عمل بھی کرتے ہو؟ تو اب جواب دو کہ اگر کسی بشر پہ اللہ کچھ نہیں اتارتا تو وہ کس نے اتاری تھی، اور جن پہ اتاری تھی وہ کون تھے؟ لاجواب ہو گئے نا، اپنی بات پہ جھوٹے ہو گئے کہ ان کا جواب نہیں۔ اور وہ کتاب بھی کیا تھی؟ وہ نور تھی، وہدن اور وہ ہدایت تھی، للناس لوگوں کے لیے، تجعلونہ تو تم نے اس کو بنا لیا قراطیس الگ الگ کاغذوں کی شکل میں، یعنی کاغذ اپنی اپنی مرضی کے نکال کے آگے پیچھے کر دیا، تبدونہا تم اسے ظاہر کرتے ہو، وتخفونا اور چھپا لیتے ہو، کثیرا اس کا بہت سا حصہ، کیونکہ عوام الناس کے پاس تو وہ کتابیں ہوتی نہیں تھی، تو یہ جو پادری لوگ تھے یہ جو مرضی کر لیتے، جہاں سے مرضی اٹھاتے ورق، جہاں سے مرضی رکھ دیتے، نکال کے ضائع کر دیتے، اپنی مرضی کا لکھ کے رکھ لیتے اور کہتے یہ تو رائٹ کے اندر لکھا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اتنے ظلم تو تم اس کتاب کے ساتھ کرتے رہے جو میں نے اپنے نبی پہ اتاری، اب کہتے ہو کہ نبی اللہ کسی بندے پہ کوئی کتاب کو وہی اتار ہی نہیں سکتا، اتارتے ہی نہیں۔ وَعُلِّمْتُمْ اور تمہیں سکھایا گیا مَا لَمْ تَعْلَمُوا جو تمہیں معلوم نہ تھا، انتم تمہیں ولا آباؤکم اور نہ ہی تمہارے باپ دادا۔ قُلِ اللَّهُ اب آپ جب یہ بات کر لیں گے نا اے حبیب تو آپ کی یہ بات سن کے وہ خاموش ہو جائیں گے، وہ لاجواب ہو جائیں گے، پھر آپ خود ہی کہنا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے وہ کتاب بھی نازل کی تھی، وہ اللہ ہی ہے جس نے موسیٰ کو تورات عطا کی تھی۔ اور ثم ذرہم یہ بات ان سے کہہ کے اے حبیب پھر انہیں چھوڑ دیں آپ، فی خوضہم وہ اپنی فضولیات میں، یلعبون کھیلتے رہیں، اب انہیں کوئی ہدایت دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب ذرا یہ ملاحظہ کیجیے یہ بات کب ہوئی، اس آیت کا شان نزول یہ ہے جس میں یہ آیا کہ یہودیوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کا حق تھا۔ یہودیوں کی ایک جماعت اپنے بہت بڑے عالم کو لے کر، جس کو وہ حبر الاخبار کہتے تھے اور مالک ابن سیف اس کا نام تھا، حضور علیہ السلام کے پاس لے کر آئے بحث کرنے کے لیے۔ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی سے بات کرنے میں، مسابقے میں، مقابلے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر اپنا چوٹی کا عالم لے کے آتے ہیں، تو وہ بھی اپنا چوٹی کا عالم حضور کے پاس لے کے آئے کہ چلو تم جا کے مسلمانوں کے نبی سے بحث کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک ابن سیف سے فرمایا میں تجھے اس پروردگار کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ پر تورات اتاری تھی۔ اب تو انکار کی کوئی بات نہ رہی، اب ان کے نبی کی بات آ گئی، کہا کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل کی تھی، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تورات میں تم نے یہ عبارت لکھی دیکھی ہے؟ کون سی عبارت؟ عبارت یہ تھی کہ ان اللہ یبغض الحبر السمیل، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ موٹے عالم کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ یہ ان کی تورات کی عبارت تھی اور ہمارے نبی پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اب نبی کے پاس تو تورات تھی نہیں، تو اسی بات سے پتہ چلا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں
کہ وہ بغیر دیکھے بغیر کتاب لیے وہ بتا سکتے ہیں کہ پچھلی کتاب میں اللہ نے کیا اتارا. تو انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ یبغض الحبر السمین، یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کسی موٹے عالم کو پسند نہیں کرتا. تو وہ کہنے لگا ہاں یہ بات تو توریت میں لکھی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ موٹا عالم تو ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ موٹا عالم تو ہی نہیں ہے جو بات کر رہا ہے. اس پہ وہ بڑا غضبناک ہوا، بڑا غصہ آیا اسے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی وہ کہنے لگا کہ میں نہیں مانتا، میں کسی بات کو نہیں مانتا کہ اللہ کسی آدمی پر کوئی وحی نازل کرتا ہے. میں اس وحی کو بھی نہیں مانتا، اس وحی کو بھی نہیں مانتا. اب اس کے خلاف جو بات آ گئی. اور ہمارے بے شمار لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بات کوئی ان کے اوپر آ رہی ہو تو وہ ساری چیزوں کا انکار کر کے اٹھ جاتے ہیں. اور یہی بدبختی کی بات ہوتی ہے. تو جب اس نے یہ کہا نا اس وقت اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ یہودیوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح انہیں قدر کرنا چاہیے. اب کیا ہوا؟ اب وہاں بےعزتی ہو گئی. یہودی تو اپنا سب سے چوٹی کا عالم لے کے پکڑ کے لائے تھے کہ تم جا کے بحث کرو گے تو تم جیت جاؤ گے اور مسلمانوں کے نبی کے پاس کوئی بات نہیں ہوگی. اب یہاں تو سارا کچھ الٹ ہو گیا. تو وہ جتنے لوگ اسے اپنا بڑا بنا کے لائے تھے وہ سارے اس کو جھڑکنے لگے. اب سارے اس سے لڑائی کرنے لگے، سارے اس سے برا بھلا کہنے لگے. اور انہوں نے جو اپنی قوم میں اس کو سب سے عالموں کا بڑا عالم بنایا ہوا تھا اسے اپنے عہدے سے بھی ہٹا دیا. اب وہ کسی طرف کا نہیں رہا. تو یہاں پہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تعریف فرماتے ہیں کہ موٹے پادری سے مراد کیا ہے، یعنی کون سا موٹا پادری؟ صرف جسم کا پھول جانا نہیں، وہ تو کسی بیماری سے بھی ہو جاتا ہے. ہاں آج بھی یہ بات ہوگی کہ جو علماء یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے کھانے اچھی دعوتیں کھانا ہمارا مقدر ہے بس اور ہم اسی پہ رہیں، تو وہ اس طرح جو موٹے ہو جاتے ہیں اور لمبے لمبے پیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ تو یقیناً اللہ کو ناپسند ہے. اور اگر بندہ تندرست ہے اور وہ واقعی دین کے لیے اپنی جان مارتا ہے تو وہ موٹا ہو کیسے سکتا ہے؟ اس کے اندر جو درد ہونا چاہیے وہ درد لے کے پھرے گا تو اس کو موٹاپا کہاں سے آئے گا؟ یہاں البتہ وہ لکھتے ہیں کہ موٹے پادری سے مراد وہ پادری تھے جو حرام کھاتے تھے، رشوتیں لیتے تھے اور رشوتیں لے کے رب کے کلام کو بدل کر ان کی مرضی سے کر دیتے تھے. اور وہ حرام کھا کھا کے ان کے پیٹ اتنے اتنے موٹے ہو چکے تھے تو اللہ ان کو یقیناً ناپسند کرتا. تو جس وقت انسان یاد رکھیے کہ کسی مقدس چیز، مقدس ہستی یا مقدس کلام کا وہ ادب نہیں کرتا نا جو اس کا ادب ہوتا ہے، ساری دنیا کو اس سے فیض مل جاتا ہے لیکن ادب اور قدر نہ کرنے والے کو کبھی فیض نہیں ملتا. وہ ظاہری طور پر پیر چومے، وہ ظاہری طور پہ ہاتھ چومے، وہ ظاہری طور پہ پیروں میں نیچے لیٹ جائے، وہ جو مرضی چشم پوشی اور چاپلوسی کرتا رہے، اس کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا اور اس کو کبھی فیض نہیں ملتا. فیض ہمیشہ اس کو ملتا ہے کہ جو مقام اس چیز بندے یا کلام کا ہو اس کو اس طریقے سے مانے، قبول کرے اور دل کی گہرائی سے مانے، اس کی قدر کرے. جب وہ قدر کرے گا تو اللہ اسے فیض سے مالا مال کرے گا. وہذا کتاب، اور یہ کتاب یعنی قرآن، انزلناہ جسے ہم نے اتارا، مبارکن یہ بڑی مبارک ہے. مبارک کیا چیز ہوتی ہے؟ برکت والی. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب بڑی برکت والی یعنی بابرکت ہے. مصدقن یہ تصدیق فرماتی ہے، الذی اس وحی کی، بین یدیہ جو اس سے آگے آتی رہی. اس سے آگے کا مطلب پہلے، ماشاءاللہ اس سے پہلے جو کتابیں آئیں نبیوں پہ ان میں ان نبیوں پہ جو وحی آتی رہی، یہ قرآن ان سب کی تصدیق کرتا ہے. اب یہ قرآن ہی ہمیں بتا رہا ہے نا بھائی، اگر یہ قرآن نہ آتا
تو ہمیں کیا پتا تھا عیسیٰ کون ہے، ہمیں کیا پتا تھا موسیٰ کون تھے، ہمیں کیا پتا تھا پرانے زمانے میں کوئی داؤد علیہ السلام بھی گزرے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ کوئی اللہ نے کتاب بھی نازل کی تھی. یہ سارا کس سے پتا چلا؟ اسی قرآن سے. ہم پڑھتے جاتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا جاتا ہے کہ اللہ کریم نے اس سے پہلے نبیوں کو بھی کتابیں اور کلام اور صحیفے عطا فرمائے. تو یہ قرآن ان سب کی تصدیق کرتا ہے. اگر قرآن کے اندر ان کا ذکر نہ آئے اور دنیا کی ساری طاقتیں بیٹھ کر ہمیں بتائیں کہ ایسا ہوا تو ہمارے اوپر یقین کرنا نہ لازم ہے اور نہ ہمیں یقین آئے گا. یہ محض یہ آخری کتاب ہے اللہ کی کتابوں کی سردار، جس کے اندر اللہ نے بطور سند کے ان چیزوں کا ذکر کیا اور اس کتاب نے ان کی تصدیق فرما دی. وَلِتُنذِرَ، اور یہ کتاب کس لیے آئی ہے؟ تاکہ آپ ڈر سنائیں. حضور سے کہا جا رہا ہے تاکہ آپ ڈر سنائیں. ام القری، مکہ والے کو. ام القری مکہ کا نام ہے ایک، ام القری. جس طرح مکہ ایک نام ہے، مکہ کا پرانا نام بکہ ہے، بکہ، اور مکہ ہی کا نام ام القری ہے. یہ تینوں نام قرآن کے اندر موجود ہیں. ام القری کا مطلب ہے، ام کہتے ہیں ماں کو، اور ماں اس لیے ہوتی ہے کہ وہ بچے کی اصل ہوتی ہے، ماں میں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ماں کی اصل، بچے کی اصل ماں ہے، اس لیے اس کو ام کہتے ہیں. عربی میں ماں کو ام کہتے ہیں. تو ام القری، قری کہتے ہیں بستیاں، قریہ کہتے ہیں ایک بستی کو، تو قری زیادہ بستیاں. ام القری دنیا کی ساری بستیوں کی ماں مکہ ہے، یعنی ساری بستیوں کی اصل. اصل کا مطلب کیا؟ کہ زمین پہ سب سے پہلے جو جگہ اللہ نے آباد کی وہ مکہ ہے. سب سے پہلے جس چیز کا نشان ظاہر کیا وہ کعبہ ہے. تو چونکہ حضور مکہ میں تشریف لائے تھے، اس لیے کہا گیا کہ یہ کتاب اس لیے کہ آپ مکہ والوں کو ڈرائیں. ومن حولہا، اور جو مکہ کے ارد گرد، اور ارد گرد پھر بڑھتا 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 پاکستان سے ہوتا ہوتا گجرات میں بھی آ گیا. آپ دیکھیں نا، ایک دائرہ لگاتے ہیں آپ، وہ لیتے ہیں نا کمپاس اور کار کے ساتھ، کاغذ کے اوپر آپ دائرہ لگاتے ہیں، بیچ میں ایک نقطہ دیتے ہیں جہاں پہ آپ کی کمپاس پڑی ہوتی ہے. ایسے ہی نا، وہ کمپاس کے ساتھ جب آپ یوں دائرہ لگاتے ہیں، پھر اسے کھول کے باہر، پھر باہر، پھر باہر، پھر باہر، پھر باہر، وہ دائرہ بڑا ہوتا 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 وہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے. تو رسول خدا کی تعلیم، تبلیغ، رسالت، نبوت، محبت اور عشق، اس کا جو نقطۂ پرکار تھا وہ کعبہ تھا، اور اس کے گرد دائرے لگتے گئے کہ لگتے لگتے بڑھتے بڑھتے وہ یہاں تک آ گئے. اور والذین یؤمنون، وہ جو ایمان لاتے ہیں بالآخرۃ، آخرت پر، یؤمنون بہ، وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو بندہ قیامت کو مانے اور قرآن کو نہ مانے تو اس کا ماننا درست ہوگا. اس کا ماننا تبھی درست ہوگا وہ پہلے قرآن کو مانے پھر قیامت کو مانے. ہمیں قیامت کا پتہ کہاں سے چلا؟ قرآن سے ہی چلا نا، یا صاحب قرآن سے چلا. وَهُمْ، اور وہ، عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ، اپنی نماز کی، یحافظون، حفاظت کرتے ہیں. یہ علامتیں بتائی ہیں کہ اصل مومن کون ہے، جو قیامت کو مانے، جو قرآن کو مانے اور پکا نمازی نظر آئے. اگر ایسا نہیں تو وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں. ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے، ممن، اس سے، افطرا، جو باندھے، علی اللہ، اللہ پر، کاذباً، جھوٹ. ہو سکتا ہے کوئی ایسا بڑا ظالم جو سیدھا جا کے اللہ سے جھوٹ باندھ دے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ بھائی تم اپنے بھائی کو جھوٹا کہہ لو، باپ کو کہہ لو، دادا کو کہہ لو، وہ بھی ماننے والی بات ہے. اپنے استاد کو جھوٹا کہہ لو، پیر کو جھوٹا کہہ لو، یہ تو بڑے بڑے ظلم ہیں ہی. لیکن اب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کو جھوٹا کہہ دے؟ اور قالا، یا پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ اوحی الیہ، کہ مجھے وحی کی گئی، ولم یوحا، حالانکہ نہیں وحی ہوئی، الیہ، اس کی طرف،
شیئن کچھ بھی، مطلب کہ ایک بندہ جھوٹ بولے، وہ کہے کہ میرے اوپر تو اللہ کی وحی آتی ہے، حالانکہ اللہ نے تو اس پہ کوئی وحی کی نہیں، تو یہ اللہ پہ جھوٹ ہو گیا نا، یہ اللہ پہ جھوٹ ہو گیا نا۔ تو ومن قالا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو یہ کہے سأنزل، کہ میں بھی نازل کروں گا مثل ما انزل اللہ، ویسا کلام جیسے اللہ نے نازل کیا۔ کتنا بڑا ظلم کیا اس نے کہا کہ گویا اگر اللہ کوئی چیز نازل کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کا پس منظر کیا ہے اور یہ کیا چیز ہے جو آپ سن رہے ہیں؟ یہ چیز ہے کہ یہ آیت مسیلمہ بن کذاب کے بارے میں نازل ہے۔ اس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا۔ یہ کون ہے؟ یہ یمن کے علاقے میں رہتا تھا، اور اس نے آغاز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہی کر دیا تھا، لیکن جب نبی علیہ السلام پردہ فرما گئے، اس نے کھل کھلا کے اعلان کرنے شروع کر دیے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبی ہوں۔ یہ جھوٹا نبی تھا۔ اچھا، اب ساری دنیا میں 1450 سال گزر گئے اور آگے بھی گزرتے جائیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ بے شمار لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں، اور بھی بڑے لوگ ہیں، لیکن کسی کے ساتھ کذاب کا لفظ نہیں آتا۔ غلام احمد قادیانی، مرزا قادیانی، ان ناموں کے ساتھ یہ بھی مشہور ہے، لیکن اس کے ساتھ کذاب کسی نے بولا؟ اس کے ساتھ کذاب کیوں بولا جاتا ہے؟ اس کے ساتھ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے منہ سے یہ نکل گیا تھا کہ وہ کذاب ہے۔ جس وقت اس کے دعوے کا آپ علیہ السلام کو پتہ چلا تو سنتے ہی آپ نے فرمایا کہ وہ کذاب ہے۔ آج قیامت آ جائے گی لیکن اس کے نام کا حصہ کذاب بن گیا، اس کے نام سے اتر نہیں سکتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی بات ہے۔ تو یہ جو کذاب تھا، اس کو حضرت ابوبکر صدیق نے فوج بھیج کر اس کے ساتھ جنگ کروائی، اور یہ آپ کے زمانے میں قتل ہوا۔ یہ یہاں سے یعنی دنیا سے برباد ہو کے نکلا اور واصل جہنم ہوا۔ اور حضرت وحشی نے اس کو قتل کیا تھا، اور اس کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا، میرے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے، حالانکہ اس کے اوپر تو کوئی وحی نہیں آئی۔ اب یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ اسی طریقے سے یعنی جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے نا، اسے قرار نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، وہ ایک بات پہ جمع نہیں رہتا۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا بیان ہوا۔ سب سے پہلے اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، پھر کہنے لگا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، حالانکہ وحی آتی نہیں۔ آگے چل کے کہنے لگا کہ جو اللہ وحی کرتا ہے وہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ پہلے نبی بنا، بعد میں خدا بن گیا۔ یہی کام مرزا قادیانی کا ہے۔ وہ پہلے مجدد بنا، پھر امام مہدی بنا، پھر نبی بنا، اور نہ جانے کیا کیا وہ بنتا رہا۔ جو سچا ہوتا ہے وہ ساری کائنات میں محبوب ہی ہوتا ہے۔ وہ سچا نبی ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی کلمات تبدیل نہیں ہوتے اور کوئی عنوان اس کا تبدیل نہیں ہوتا۔ اب ان کا کیا حشر ہونے والا ہے؟ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش کہ تم اس وقت دیکھنا، کب؟ اِذِ الظَّالِمُونَ، جب ظالم ہوں، فی غمرات، سختیوں میں، الموتی، موت کی سختیاں یعنی نزع کا وقت، غرغرے کا وقت، جان نکلنے کا وقت، جان کنی کا وقت۔ اور اس وقت ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ والملائکۃ، اور فرشتے، باسطو، پھیلا رہے ہوں، ایدیہم، اپنے ہاتھ، یعنی ایسے ظالموں کی طرف، اور اپنے ہاتھ پھیلا کے یعنی خوفناک قسم کے پنجے پھیلا کے وہ کہیں کہ نکالو اپنی جان، ایسے لوگوں کو کہ اخرجوا انفسکم الیوم تجزون، آج تمہیں دیا جائے گا عذاب الہونی، ذلت کا عذاب، بما کنتم، اس وجہ سے جو تم تقولون کہتے تھے
اللہ اللہ پر غیر الحق نہ حق بات وکنتم اور تم تھے ان آیاتی ہی اس کی آیتیں ماننے سے تستکبرون تکبر کرتے. یہ ایسا بندہ جو دعوے کرتا ہے وہ تکبر کی وجہ سے کرتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان پہ موت کا وقت آئے گا تو پھر ان کا یہ حشر ہوگا اور دنیا دیکھے گی. وَلَقَدْ البتہ یقیناً جئتمونا تم ہمارے پاس آئے ہو فرادا اکیلے اکیلے کما خلقناکم جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ قیامت میں اللہ ان سے فرمائے گا کہ جس طرح دنیا میں نے تمہیں اکیلے اکیلے بھیجا تھا نا، ایک ماں کا بچہ اکیلا اکیلا گیا تھا، کوئی تمہارے ساتھ نہیں گیا تھا، اسی طرح تم آخر میں بھی اکیلے ہی آؤ گی اور اکیلے ہی آئے ہو. تو قبر میں کوئی جاتا ساتھ کسی کے؟ تو اسی طرح قیامت میں بھی کوئی نہیں ہوگا. کما خلقناکم جیسا ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا اول مرۃ پہلی بار وترکتم اور تم چھوڑ آئے ہو ما خولناکم جو ہم نے تمہیں دیا تھا وراء ظہورکم اپنی پیٹھ کے پیچھے، یعنی وہ سب کچھ دنیا میں تمہارا پیچھے رہ گیا. وما نرى معکم اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ شفعاءکم الذین تمہارے ان سفارشیوں کو زعمتم جو تم خیال کرتے تھے انہم کہ وہ فیکم تمہارے معاملے میں شرکاء شریک ہیں. یعنی اب اللہ کریم ان کو وہاں لاجواب کرے گا اور پوچھے گا کہ ذرا بتاؤ جن بتوں کی وجہ سے اور جن اپنے باطل معبودوں کی وجہ سے تم بربادی کرتے رہے، ہلاکت کا سامان کرتے رہے، میرا اور میرے رسولوں کا انکار کرتے رہے، آج وہ کدھر ہیں؟ تم تو اکیلے آ گئے ہو، تو تمہارے والی وارث کہاں ہیں؟ اور یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب آگے سزا دینے والا بڑے غضب میں ہو، بڑے غصے میں ہو. مثال کے طور پہ ایک گینگ ہے ڈاکوؤں کا، چوروں کا، اور ان میں سے ایک پکڑا گیا، اس کو ایس ایچ او کے سامنے پیش کیا گیا. اب وہ پوچھتا ہے کہ بھئی کہاں ہے، مطلب تم کہاں سے آئے ہو، کیوں چوری کرتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو جب وہ دیکھتا ہے کہ اب کوئی چھٹکارا نہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا چوری نہیں کرتا، میرا جو گرو ہے وہ فلانا ہے اور ہمیں سب کو تو اس نے لگایا تھا ساتھ اور ہم اس کے ساتھ مل کے چوری کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ درہ پکڑتا ہے نا مارنے کے لیے اور مار کے پوچھتا ہے بلا اپنے پیو کو. یہی الفاظ ہوتے ہیں. اب وہاں پہ جب اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو اللہ پھر ان سب کا ذکر فرمائے گا اور کہے گا کہ اب بلاؤ ذرا ان اپنے شریکوں کو جن کی وجہ سے تم نے اپنی آخرت برباد کی، جن کی وجہ سے تم نے دوزخ کو اپنا مقدر بنایا، وہ سارا تم چھوڑ آئے ہو. ان کو ساتھ لے کے آتے، آج تمہیں وہ بچا لیتے. لقد تقطع بینکم بے شک یقیناً منقطع ہو گئے تمہارے درمیان کے سارے رشتے، اب کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا، کوئی تمہارا والی وارث نہیں ہوگا. وضل عنکم اور کھو گئے تم سے ما کنتم تزعمون جو تم بڑے بڑے دعوے کرتے تھے اپنے بتوں کے متعلق، اپنے خداؤں کے متعلق، اب یہاں کوئی تمہارے کام آنے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس دن کے غضب سے، قہر سے، عذاب سے محفوظ فرما کر اپنی رحمت اور اپنے محبوب کی کالی کملی کا سایہ عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.